ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ آرڈر کریں جو آپ کی مرضی، ہم وہ کریں گے. کیونکہ حضور ظاہر ہے ایک مشکل چیز کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے نا، کہ نہتے لوگ 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرائیں جبکہ آپ کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں. کیونکہ آپ غزوہ بدر تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. اللہ نے راستے میں کہا کہ نہیں بھئی، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کروں. اور یہ ساری چیزیں آپ کو اگلی آیات میں نظر آ جائیں گی. میں اس لیے آپ کا پورا ذہن بنا رہا ہوں، آپ کو ہر آیت بیٹھی ہوئی نظر آئے گی. اور آپ دیکھیں گے اس زمانے میں بھی ان 313 کے اندر بھی سب کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا. کچھ اسی چکر میں تھے کہ یہ ٹل جائے جنگ، اور سمجھ رہے تھے کہ ان کو موت اپنی نظر آ رہی ہے. ہر زمانے میں ایک جیسے اہل ایمان نہیں ہوتے، حالانکہ ہم ان 313 کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ان میں بھی آگے ڈویژن موجود تھی. اور اسی موقع کے اوپر حضرت مقداد کا وہ جو جملہ ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی یہ خواہش رہی ہے کہ کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلتا، جو حضرت مقداد کی زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہیں پہ کھڑے ہیں، جا کے تم لوگ شام فتح کرو، تو جب فتح ہو جائے گا تو ہم داخل ہو جائیں گے. ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کریں گے. تو نبی الاسلام کو اس حوالے سے حوصلہ ہوا. اسباب کی تو اپنی اہمیت ہے نا جی. مطلب اس زمانے میں کوئی نگاہ نہیں مارا کرتا تھا. حضور پورا مشورہ لے کے چل رہے ہیں کہ ظاہر ایک مشکل ڈیسیژن ہے، اس کے اگینسٹ لوگوں کی جان جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایفرٹ کروانی تو انسانوں کے ذریعے ہے نا. یہ تو بعد میں سلسلہ شروع ہوا ہے نا، کہ نگاہ مار کے اتنے 1000 کو یہ کر دیا تو اتنے لاکھ کو یہ کر دیا. ٹھیک ہے، ہاں بس کام وہ نہیں ہوا جو وہ کرنے والا تھا، کہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر جو گستاخانہ ویڈیوز تھیں وہ کوئی بزرگ ڈیلیٹ نہیں کروا سکا. یہ ایک افسوس کی بات ہے. نگاہ مار کے پچھلے سینکڑوں سال سے، بیچ میں آپ سمجھ لیں، اب تو خیر وہ ایک پورشن بیچ میں 400 سال کا آیا سلطنت عثمانیہ کا، اس کے بعد سے 100 سال سے جو ہے وہ یروشلم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. اس سے پہلے بھی 400 سال سے پیچھے بھی چلے جائیں تو پھر بھی مسلمانوں سے کچھ عرصہ نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا. وہ صلاح ایوبی کوئی جنگ لڑنی پڑی. ٹھیک ہے نا، تو جنگوں کی تکلیفیں ہی کاٹنی پڑی ہیں. صوفیاء بس دعائیں کرنے کے لیے خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے، اور خواہ ان کے کھاتے میں جا کے چیزیں ڈال جاتی ہیں. ایفرٹ کوئی اور پٹ کرتا ہے، محنت کوئی اور کرتا ہے، اور ان کے کھاتے میں ڈل رہی ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما اخرج ربک من بیتک بالحق، جس طرح کہ نکال لایا آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، با مقصد، پرپز فل. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ناپسند کر رہا تھا جھگڑا کرنے کو، اس ہونے والے واقعے کو. وہ میں پہلے بتا چکا کہ نبی علیہ السلام گھر سے تو اس نیت سے نکلے تھے کہ مشرکین عرب نے چونکہ مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا تھا مکے میں، اور ان کی لائف لائن جو ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی، جو ان کے تجارت کا سارا معاملہ تھا یمن کے ساتھ. اس کے ایکویلنٹ ان کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہے تھے. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کے اس قافلے سے سارا سامان چھینیں گے، اس سامان کے ایکویلنٹ جو کہ مشرکین عرب نے مکے میں مسلمانوں کا دبا لیا تھا. یہ کوئی ظلم پہ مبنی چیز نہیں تھی، نہ یہ کوئی نبی علیہ السلام نے پری ایمپٹیو رائٹ کے طور پہ کیا، بلکہ جواباً یہ کارروائی کی تھی. اسی لیے ساز و سامان مسلمانوں کے پاس بڑا تھوڑا تھا. 8 تلواریں تھی، 3 گھوڑے تھے، باقی سارے پیادے تھے. اس لیے کہ وہ جس قافلے سے سامان، اب لوٹنے کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، وہ پھر اس کو نیگیٹیولی لوگ لے جاتے ہیں. تو ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ تو نہتا تھا، چونکہ وہ ایک تجارتی قافلہ تھا، اس میں ایز سچ اتنی زیادہ سیکورٹی نہیں ہوتی تھی. تو اس ایکٹیویٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا تھا اس مقصد کے لیے. پھر بھی مومنین کا ایک گروہ تھا جو اس جھگڑے کو پسند نہیں کر رہا تھا. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت،
وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، علمی بحث کر رہے تھے، بعد اس کے کہ ان پر یہ حق کھل چکا تھا، گویا کہ ان کی حالت یہ تھی جیسا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے۔ اب ظاہر ہے یہ منافقین کے بارے میں تو نہیں ہے، اہل ایمان کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل ایمان ہمیشہ ایک لیول کے نہیں ہوتے، بعض بہت راسخ العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، بعض ذرا معتدل مزاج والے لوگ ہیں، اور بعض بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں، یہ ہر زمانے میں ایسے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان میں ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھیوں میں تھے کہ جنہیں باوجود اس کے کہ وہ آپ کو حق سمجھتے تھے، اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے تھے، پھر بھی لڑائی جھگڑے کو وہ اس سے روگردانی اختیار کر رہے تھے، گویا کہ انہیں موت اپنی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر زندگی تو ہر شخص کو پیاری ہے، یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو موت نظر نہیں آ رہی تھی، باقیوں کو بھی نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے لڑائی میں تو خطرہ ہے انسان کی جان چلی جائے، لیکن جن لوگوں کا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر سے، کہ دونوں گروہوں میں سے، دونوں قافلوں میں سے ایک تمہیں دے دوں گا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کے اوپر تمہیں فتح مل جائے، اور چاہو تو ابو جہل کے لشکر کے اوپر۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ابو جہل کو یہ خبر پہنچائی ابو سفیان نے کہ تمہاری ساری جو تجارت کی کمائی ہے وہ اہل مدینہ ہم سے لوٹ لیں گے، لہٰذا اپنے اس قافلے کی حفاظت کے لیے ایک لشکر بھیجو۔ اس نے پھر 1000 کا لشکر تیار کیا، مکمل طور پہ سمجھ لیں اسلحہ بند ہر لحاظ سے۔ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ابو سفیان نے ایک یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا، دوسری طرف ابو سفیان نے سمجھداری یہ کی کہ وہ جو ایک آرڈنری راستہ تھا جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، اس کی بجائے اس نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا جو کہ لمبا تھا اور دور تھا۔ اب وہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کو بچا کر مکے تو پہنچ گیا، پیچھے ایک کچومر نکل گیا ان کا جو کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ اب مسلمان تو گھر سے نکلے تھے اس تجارتی قافلے کے لیے، اسی لیے مسلمانوں نے پاس اپنے اتنی تلواریں اور باقی ساز و سامان نہیں رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ غربت کا کوئی عالم تھا، ایسا نہیں تھا، وہ استعاری کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب کافروں سے بدلہ لینے کا، عذاب استیصال کا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کی تلوار ان کے اوپر مسلط کی جائے، اور وہ اسی صورت میں ہونا تھا جب کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ وہ اس قافلے کے ساتھ ہوتا جو 1000 لوگوں پر مشتمل مشرکین عرب کا قافلہ تھا، اور اس طریقے سے اللہ تعالی معجزانہ مسلمانوں کو فتح دے کر یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا کہ اس پیغمبر کے ساتھ اللہ ہے، اور مخالفین کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ اب 1000 کے لشکر جو کہ جنگجو لڑاکے ہیں، ان کے ساتھ 300 لوگ وہ ٹکرائیں جن کے پاس 8 تلواریں ہیں، 3 گھوڑے ہیں اور چند ایک اونٹ ہیں، یعنی وہ 313 جو اصحاب بدر تھے، جو بخاری میں آیا کہ 300 سے تھوڑے سے اوپر تھے، یہ اتنے ہی تھے، صحیح بخاری میں آیا جتنا کہ جالوت کے خلاف جنگ میں حضرت طالوت کے پاس تھے۔ اب نہتا تو نہیں لڑا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معجزانہ ایک فتح بنانا تھا، تو اپنے نبی سے وعدہ کیا اللہ نے کہ دونوں میں سے ایک میں تمہیں دے دوں گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ تو پسند یہی کر رہے تھے کہ وہ نہتے قافلے کے ساتھ لڑائی ان کی ہو۔ ظاہر ہے یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، ہم بھی ہوتے تو یہی ہے، ویسے آپ جتنے مرضی نعرے مار لیں، ایک نیچرل چیز ہے کہ 300 لوگ ہیں اور تلواریں 8 ہیں،